پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کے بعد امریکہ کو مشرق وسطی میں اپنی پوزیشن کمزور نظر آتے ہی امریکہ نے افغانستان میں موجود بگرام ایئر بیس پر قبضے کی باتیں کرنا شروع کر دیں، لیکن طالبان کی جانب سے بھی ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان میں موجود یہ بگرام ایئر بیس امریکہ کے لیے اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ یہاں آ کر امریکہ پاکستان، چین اور روس کے لیے کس طرح بڑا خطرہ بن سکتا ہے؟ آئیے ایسے بہت سے سوالات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ پروان میں کابل کے شمال میں واقع بگرام ایئر بیس افغانستان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم فوجی اڈا رہا ہے، جسے امریکہ اور نیٹو افواج نے 2001 کے بعد انسداد دہشت گردی آپریشنز کے لیے استعمال کیا۔ اس فوجی اڈے کا رقبہ تقریباً 6000 ایکڑ ہے اور یہ ایک چھوٹے شہر کی طرح سہولیات رکھتا ہے، جس میں 2 رن ویز، ہیلی پیڈز، اسپتال، انٹیلیجنس مراکز اور ہتھیاروں کے گودام شامل ہیں۔ دارالحکومت کابل سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں واقع اس بیس کو سوویت یونین نے 50 کی دہائی میں تعمیر کیا اور 1979 سے 1989 تک اپنی فوجی کارروائیوں کا مرکز بنایا۔ روس کے انخلاء کے بعد امریکہ نے 2001 میں افغان خانہ جنگی سے تباہ حال اس فوجی اڈے کو دوبارہ تعمیر کیا اور اسے طالبان اور القاعدہ کے خلاف فوجی کارروائیوں کا مرکز بنایا۔ 2 دہائیوں تک بگرام افغانستان میں امریکی افواج کا سب سے بڑا مرکز رہا۔ یہاں نہ صرف ایک وسیع جیل کمپلیکس موجود تھا، بلکہ امریکی فوجیوں کے لیے فاسٹ فوڈ ریستوران، الیکٹرانکس اور افغان قالینوں تک کی دکانیں بھی تھیں۔ یہ ایئر بیس ایک ایوییشن ہب کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا رن وے دنیا کے بڑے فوجی جہازوں اور بمبار طیاروں کو لینڈ اور ٹیک آف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں سے افغانستان کے ہر حصے تک تیز رفتار فضائی کارروائی ممکن ہے۔ امریکی فوج کے لیے یہ اڈا افغانستان بھر میں آپریشنز کے کوارڈینیشن کا مرکز رہا ہے۔ یہاں سے ڈرون طیاروں کی پروازیں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور انٹیلیجنس کارروائیاں کنٹرول ہوتی تھیں۔ وسطی اور جنوبی ایشیا میں امریکہ کے لیے سب سے بڑی فوجی سپلائی لائن بگرام سے ہی جڑی تھی۔ اس کے ذریعے لاجسٹکس، گولہ بارود اور افواج کی آمد و رفت ممکن تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ بگرام ایئر بیس پر ہی دوبارہ قبضہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب اتنا آسان نہیں، بلکہ اس سے جڑے کئی حقائق سنسنی خیز ہیں۔ آئیے ان سنسنی خیز حقائق سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ بگرام وسطی ایشیا، چین، روس، ایران اور پاکستان کے درمیان واقع ہے۔ یہ اڈا امریکہ کو ایک ایسے اسٹریٹجک برج ہیڈ فراہم کرتا ہے جہاں سے وہ خطے کے 5 بڑے ممالک پر نظر رکھ سکتا ہے۔ بگرام کا مقام چین کے سنکیونگ ریجن کے قریب ہے اور امریکہ اس فوجی اڈے سے نہ صرف چین کے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹس پر نظر رکھ سکتا ہے، بلکہ سنکیونگ کی داخلی صورتحال پر بھی انٹیلیجنس اکٹھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی مشرقی سرحد اور وسطی ایشیائی ریاستیں بگرام سے صرف چند 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس لیے یہ فوجی اڈا امریکہ کو ان دونوں پر براہ راست دباؤ ڈالنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں چین کی سرمایہ کاری اور معدنی وسائل میں دلچسپی امریکہ کے لیے خدشات پیدا کر رہی ہے۔ اس لیے بگرام کا فوجی اڈا چین کے خلاف ایک بیلنس آف پاور ٹول ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ داعش، القاعدہ اور دیگر گروپس کی بڑھتی سرگرمیاں امریکہ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ بگرام جیسے اڈے کی ضرورت دوبارہ پڑ سکتی ہے، تاکہ فضائی کارروائی اور انٹیلیجنس آپریشنز براہ راست کیے جائیں۔ افغانستان سے انخلاء کے بعد امریکہ کے پاس اس خطے میں کوئی بڑا فوجی اڈا نہیں بچا، اس لیے بگرام ایئر بیس کو دوبارہ حاصل کر کے واشنگٹن وسطی اور جنوبی ایشیا میں اپنی موجودگی بحال کر سکتا ہے۔ امریکہ ہی نہیں، چائنا کے لیے بھی یہ ایئر بیس بہت اہمیت کی حامل ہے۔ چائنا کو اس ایئر بیس سے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں،
آئیے اس بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ افغانستان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کے روٹ پر واقع ہے۔ اگر چین بگرام یا اس کے ارد گرد اثر و رسوخ بڑھاتا ہے تو وہ اپنی تجارتی اور اسٹریٹجک راہداریوں کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ سنکیونگ میں علیحدگی پسند تحریکوں کو روکنے کے لیے چین افغانستان میں سیکیورٹی تعاون بڑھا رہا ہے اور بگرام جیسے فوجی اڈے پر کنٹرول چین کے لیے ایک اسٹریٹجک شیلڈ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر چین اس خطے میں مضبوط قدم جمانے میں کامیاب ہوتا ہے تو بگرام کو امریکی اثر سے باہر رکھنا بیجنگ کے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ بگرام ایئر بیس محض ایک فوجی اڈا نہیں بلکہ وسطی ایشیا کا وہ اسٹریٹجک مرکز ہے جہاں سے امریکہ، چین، روس، ایران اور پاکستان سب کے توازن کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اسے دوبارہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے جبکہ چین اسے اپنے مفادات کے لیے اہم سمجھتا ہے۔ اس فوجی اڈے پر کنٹرول دراصل پورے خطے میں طاقت کے توازن کا تعین کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ اس فوجی اڈے پر دوبارہ قبضہ کر سکتا ہے؟ اور اگر امریکہ کی جانب سے اس فوجی اڈے پر دوبارہ قبضے کی کوشش کی گئی تو طالبان کی طرف سے امریکہ کو کس طرح کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ باتوں کے بعد موجودہ اور سابق امریکی حکام نے متنبع کیا ہے کہ بگرام ایئر بیس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا مطلب افغانستان پر نئے سرے سے حملہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے 10,000 سے زائد فوجی اور جدید فضائی دفاعی نظام درکار ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے فوجی اڈے کو محفوظ بنانا شروع میں بہت مشکل ہوگا اور اس کے لیے بھاری فوجی قوت کی ضرورت ہوگی، حتیٰ کہ اگر طالبان کسی سمجھوتے کے تحت امریکہ کو بیس واپس بھی کر دے تو بھی یہ داعش اور القاعدہ کے حملوں کی زد میں رہے گی، جبکہ ایران کی جانب سے بھی اسے میزائل خطرات لاحق رہ سکتے ہیں۔ جبکہ افغان حکام یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ امریکی فوج کی واپسی کے مخالف۔ افغان وزارت خارجہ کے اہلکار ذاکر جلالی صاف اور واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ افغانستان اور امریکہ کو تعاون کی ضرورت ہے، لیکن افغانستان میں کسی بھی امریکی فوجی کی موجودگی کی گنجائش نہیں۔ اس ساری صورتحال کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بگرام ایئر بیس پر امریکی حملے کا یا امریکی قبضے کا معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں، اور اگر امریکہ نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو انہیں طالبان کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔